ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معزز سامعین خطبہ جمعہ، محترم بزرگوں اور عزیز ترین نوجوان ساتھیوں، دیکھیے یہ دنیا اللہ پاک نے بنائی، اس پر ہمارا ایمان بھی ہے اور ہمارا یقین بھی ہے، اور اس دنیا میں اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرمایا، اس یقین کے ساتھ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے ہماری پیدائش کو ایک مقصد کے تحت کیا، بے مقصد اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا۔ دنیا بنانے کا ایک مقصد ہے اور دنیا میں ہمیں پیدا کرنے کا ایک دوسرا مقصد ہے۔ جب اللہ پاک نے ہمیں بنایا، دنیا میں بھیجا، تو دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ نے وہ تمام چیزیں ہمیں عطا کر دی۔ دیکھنے کے لیے آنکھیں دے دی، سننے کے لیے کان دے دیے، سوچنے سمجھنے کے لیے اللہ پاک نے دل و دماغ دے دیا، کام کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہاتھ پیر کی صلاحیتیں دے دی۔ تو جو چیزیں اس دنیا کی ضرورت تھی اللہ پاک نے وہ تمام چیزیں بغیر مانگے ہمیں عطا کر دی۔ ہم نے اللہ سے مانگا نہیں تھا کہ اللہ پاک تو ہمیں آنکھ دے گا تب دنیا میں جائیں گے، اللہ پاک تو ہمیں پیر دے گا تب دنیا میں جائیں گے، اللہ پاک تو نے دماغ نہیں دیا نا تو دنیا میں نہیں جائیں گے، تو ہماری مرضی نہیں تھی، یہ اللہ پاک کی ایک مرضی تھی، اللہ پاک کا پلان تھا۔ اللہ پاک نے ایک پلان بنایا، اس پلان کے مطابق ہمیں دنیا میں بھیج دیا۔ اب جو اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں بھیجا، اتنی ساری نعمتیں دے کر بھیجا، ظاہر سی بات ہے اللہ پاک ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اللہ نے زبان دی ہے، اللہ نے دل و دماغ کی بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے، یا اللہ نے اولاد دے دی، اللہ نے کاروبار دے دیا، اللہ نے زمین و جائیداد دے دی، بہت ساری نعمتیں اللہ نے دی جسے گنانا بڑا مشکل ہے۔ یہ تمام نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں تو مالک بنا کے نہیں بھیجا بھی جاؤ میں نے تمہیں آنکھیں دے دی جو مرضی چاہے دیکھنا، پابند کیا اللہ پاک نے یہ دیکھنا ہے اور یہ نہیں دیکھنا ہے۔ اللہ پاک نے دل و دماغ دے دیا، ایسا نہیں اللہ پاک نے عادت چھوڑ دی کہ جو چاہے سوچو، جو چاہے تمہارے دل و دماغ میں چلتا رہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے پابند کیا، اللہ نے کھیتیاں دے دی، زمین جائیداد دے دی، پراپرٹی دے دی، دولت دے دی، اللہ نے پابند کر دیا کہ اپنی اس نعمت کا آپ کو صحیح استعمال کرنا ہے۔ ان نعمتوں کے بارے میں اللہ پاک پوچھے گا۔ تو بڑی جو اہم بات پتہ چلی وہ یہ کہ ہم ان نعمتوں کے مالک نہیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دنیا میں دی ہیں، بلکہ ہم ان نعمتوں کے نگراں ہیں۔ ہمیں اپنی آنکھ کی حفاظت کرنی ہے، نگرانی کرنی ہے، ہمیں اپنی زبان کی نگرانی کرنی ہے، ہمیں اپنے کان کی نگرانی کرنی ہے کہ کیا سن رہے ہیں ہمیں اپنے دل و دماغ کی نگرانی کرنی، کیا چل رہا ہے ہمارے دل و دماغ میں، ہمیں اپنے ہاتھ کی بھی نگرانی کرنی ہوگی، ہمیں اپنے پاؤں کی بھی نگرانی کرنی ہوگی، ہم کر کیا رہے ہیں۔ ایسے اللہ نے دولت سے نوازا، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم اس دولت کا استعمال کہاں کر رہے ہیں۔ اللہ نے اگر اولاد دے دی تو ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ ہم اولاد کی صحیح تربیت، صحیح پرورش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو بہت ساری نعمتیں ہیں، اللہ نے مساجد دے دی، اللہ نے مدارس کی نعمت سے نواز دیا، اسکول اور کالجز ہمارے درمیان ہیں،
علماء ہمارے درمیان ہیں. اللہ پاک ان تمام نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا کہ جو مساجد کی شکل میں نعمت دی تھی آپ نے مساجد کو برباد کرنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا یا اپنی مساجد کی حفاظت کی. مدارس کی نعمت اللہ نے دی. تو اللہ پاک پوچھے گا کہ مدارس پہ جب خطرات کے بادل منڈرا رہے تھے تو کیا آپ نے؟ مدارس کو بچانے کی کوشش کی یا مدارس کو برباد ہونے کے لیے تنہا چھوڑ دیا؟ ایسی بہت ساری نعمتیں ہیں. ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ پوچھے گا کہ آپ نے ان نعمتوں کے بارے میں کیا کیا، آپ کا رویہ کیسا رہا. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، اللہ پاک کتنا حساس ہے اپنی نعمتوں کے بارے میں. میں ایک بڑی موٹی سی مثال دیتا ہوں. موٹے دماغ کا آدمی ہوں، اکثر یہ مثال دیتا ہوں میں، شاید کہ کسی کے دل میں بات اتر جائے کہ اللہ پاک نے جو نعمتیں دی ہیں ان میں سب سے معمولی نعمت ہمارے علاقے میں پتہ ہے کیا ہے؟ وہ پانی کی نعمت. ہر گھر میں پانی ہے، ہر نل میں پانی ہے، ہر ٹنکی میں پانی ہے، جہاں ٹیوب ویل ہے وہاں پانی ہی پانی ہے. پانی ہمارے یہاں مول نہیں رکھتا، انمول نہیں ہے، وہ بے مول ہے. ہر گھر میں جہاں 40 فٹ کھدائی کریں گے وہاں آپ کو بے تحاشا پانی ملے گا. اتنی بڑی نعمت ہے لیکن اتنی معمولی نعمت. اللہ پاک اس نعمت کے بارے میں بھی ہم سے سوال کرے گا. ابھی آپ جمعے کی نماز پڑھنے آئے، جمعے کی نماز یہ افضل الصلاۃ ہے، بہترین نماز مانی جاتی، ہفتے کی سب سے افضل نماز ہے یہ. اور اس نماز کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ وضو بنانا ہے. عبادت ہے جمعہ تو وضو بھی عبادت ہے، اس لیے کہ وضو کے بغیر آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی. تو نماز عبادت ہے تو وضو بھی ایک عبادت ہے. آپ وضو بنانے بیٹھے، اب آپ نے یہ سوچا کہ بھائی ٹنکی کا پانی ہے، موٹر تو چل ہی رہا ہے، ایسا کرتا ہوں آج 3 بار کلی کرنے کے بجائے 30 بار کلی کرتا ہوں. آپ کا وضو کیا ہوگا؟ مکروہ مانا جائے گا. ایسا کرتا ہوں مسح تو شریعت نے کہا 1 بار کرنا ہے، پانی لو چھوڑ دو پھر مسح کر لو. پانی چھوڑتا ہی نہیں، اور 1 بار نہیں میں 10 بار مسح کروں گا، پانی لے کے مسح کروں گا. آپ کا وضو مکروہ مانا جائے گا. کلی کرنا ہے، 3 بار کلی کرنا ہے، شریعت نے کہا کہ 3 بار کلی کرنا ہے. آپ سوچے پانی تو بے پانا ہے، بے تحاشا پانی ہے، ایسا کرتا ہوں 70 بار کلی کر لیتا ہوں. آپ کے وضو میں افضلیت نہیں ہوگی بلکہ تنقیص ہو جائے گی، کمی باقی ہو جائے گی. آپ کا وضو مکروہ مانا جائے گا. آپ تصور کریں پانی جیسی معمولی نعمت، وضو جیسی اہم ترین عبادت میں اتنے احتیاط کی بات کی گئی. تو ہماری جو اللہ پاک نے بڑی بڑی نعمتیں دی، اولاد کی نعمت، خاندان کی نعمت، نئی نسل کی نعمت، ہماری مساجد کی شکل میں جو نعمت ہے، کہ اللہ پاک اس نعمت کے بارے میں نہیں پوچھ رہے. ہم نے اس نعمت کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا، اس کی حفاظت کی، اس کے لیے محنت کی، ہم نے جدوجہد کی، یا اپنی دنیا میں مگن رہے. مساجد پہ خطرات کے بادل منڈرا رہے تھے، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کون سا رول پلے کیا؟ کیا اللہ پاک نہیں پوچھے گا ہم نے اپنے محلے کی مسجد کو بچانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا ہے؟ آپ دنیا بھر کی مساجد کے ذمہ دار نہیں ہو سکتے، نصیر پور کی مسجد کے آپ ذمہ دار نہیں ہو سکتے، لیکن بلریا گنج میں مسجد بلال کی ذمہ دار آپ مانے جائیں گے. تو آپ نے مسجد بلال کو بچانے کے لیے کیا رول پلے کیا؟ اللہ پاک پوچھے گا. یہی حال آپ کی نسلوں کا ہے، یہی حال آپ کی پراپرٹیز کا ہے، یہ حال دنیا کی بہت ساری نعمتوں کا ہے. تو اگر کوئی مسجدوں کو برباد کرنے پہ تلا ہو، مساجد کو اپنے نشانے پہ لینے کے لیے بےتاب ہو، ہماری نسلوں کو قتل عام کی دھمکی دے رہا ہو، مسلمانوں کے 2 استھان پاکستان یا قبرستان کا نعرہ لگا رہا ہو، پھر ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہم نے اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا ہے؟ ہمارے پاس قانون کا راستہ ہے، ہمارے پاس سنویدھان کا راستہ ہے، ہمارے پاس انڈین کانسٹیٹیوٹ کا راستہ ہے. کیا ہم اس کانسٹیٹیوٹ کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیا ہم اپنے تحفظ کو بچانے کے لیے بیدار ہیں؟ کیا ہمیں پتا ہے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، ہماری مساجد کے حقوق کیا ہیں؟ اگر پتا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے آپ کے پاس، اور اگر پتا نہیں ہے تو بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ ہمیں اتنی خبر نہیں ہے کہ ہمیں اپنی مساجد کو بچانے کے لیے اگر حالات خراب ہو جائے تو کون سا راستہ اختیار کرنا ہوگا. اسلام، یہ میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، اسلام کی تعلیمات اس بات پر گواہ ہیں
کہ دنیا کے تمام مذاہب میں سب سے امن پسند اور اصولی مذہب اسلام ہے، جس کے آپ ماننے والے ہیں۔ اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، آپ کو مقابلہ کرنا ہوگا ان لوگوں سے جو آپ کی جان کے دشمن ہیں، آپ کے مال کے دشمن ہیں، آپ کی عزتوں کے دشمن ہیں، آپ کے مساجد کے دشمن ہیں، آپ کے مدارس کے دشمن ہیں، آپ کو مقابلہ کرنا ہوگا۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ قرآن کا اعلان ہے، لیکن اس کے بعد تاکید کیا ہے؟ وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے تجاوز نہ کرنا، فسادی نہ بننا، یعنی جو آپ کا دشمن ہے آپ اس سے مقابلہ کریے، سڑک سے لے کر کورٹ تک لڑیے، لیکن جو آپ کا دشمن نہیں ہے اس کے خلاف آپ کو زبان کھولنے کی بھی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ وَلَا تَعْتَدُوا، فسادی نہ بننا، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو فسادی بنانا نہیں چاہتا، اصولی بنانا چاہتا ہے۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ فساد کیا ہے؟ ایک آپ کا دشمن ہے، آپ اس سے دشمنی نبھانے کے بجائے اس کے بیٹے کو دشمنی نکالنے والے بن جائیں، یہ فساد ہے۔ اس بات کی تعلیم اسلام نہیں دیتا۔ ایک محلے والا آپ کا دشمن ہے، آپ اس سے مقابلہ کرنے کے بجائے دوسروں سے مقابلہ کرنے کو اتارو ہو جائیں، اس بات کی تعلیم اسلام نہیں دیتا۔ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو موجودہ زمانے میں، موجودہ حالات میں مسجد بلال کے جو مصلی ہیں، اس محلے کے جو لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں بالکل زیرو سے آپ کو چند باتیں بتاؤں گا۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نوجوان کہے گا ہم کیا کریں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ تو چند باتیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیے، ایک زمانہ تھا جب ہم لوگ چھوٹے ہوا کرتے تھے، یعنی 30 سال پہلے کا وقت تھا، بہت لمبا زمانہ نہیں گزرا، 30 سال کے آس پاس کے نوجوان میرے سامنے ہیں، اس سے اوپر کے بڑے میرے سامنے ہیں، 30 سال پہلے کی بات ہے۔ تب گاؤں گاؤں پنچ ہوا کرتے تھے، ہر علاقے کے لیے ایک پنچایت ہوا کرتی تھی۔ ہمارے گاؤں میں بھی بہت سارے پنچ تھے، آپ کے یہاں بھی بہت سارے پنچ تھے، جن کے نام بتانے کی ضرورت نہیں، دنیا ان کے نام جانتی ہے۔ کسی کا جھگڑا ہوتا تھا، کسی کا مقدمہ ہوتا تھا، کسی کے مسائل ہوتے تھے، کسی کی زمین جائیداد کا مسئلہ ہوتا تھا، کوئی آدمی اپنے مقدمات کو باطل عدالتوں میں لے کر نہیں آتا تھا، کوئی تھانے دار کو انوالو نہیں کرتا تھا، کسی سپاہی کو بلایا نہیں جاتا تھا۔ لوگ اپنے مسائل کو اپنے درمیان اپنی شریعت کی روشنی میں حل کرنا پسند کرتے تھے، اور گھر گھر جا کے پنچایتیں لگتی تھی، لوگوں کے دروازے پہ چارپائیے پہ پنچایتیں بیٹھا کرتی تھی، اور یہ پنچ لوگوں کے فیصلے سنا دیا کرتے تھے، لوگ آنکھ بند کر کے ان کے فیصلے کو مان دیا کرتے تھے، اور جو آدمی پنچایت کے فیصلے کو نہیں مانتا تھا لوگ اس کا سماجی بائیکاٹ کر دیا کرتے تھے۔ یہ زمانہ ہم نے دیکھا ہے، ہم دیکھ کے بہت بڑے ہوئے ہیں، لیکن آج ہماری صورتحال کیسی بدل گئی۔ ہمارے پاس اپنا ایک نبی ہے، ہمارے پاس اپنی ایک کتاب ہے، ہمارے پاس اپنا ایک کانسٹیٹیوٹ ہے، ہمارے پاس اپنا ایک خدا ہے، لیکن ایک خدا کے ماننے والی قوم، ایک نبی پر ایمان رکھنے والی قوم، قرآن پر یقین رکھنے والی امت مسلمہ آج اپنے مسائل کو قرآن کے مطابق حل کرنے کے بجائے اس بات پر زیادہ زور دیتی ہے کہ ان کے مسائل باطل عدالتوں میں جا کے حل کیے جائیں۔ یہ المیہ ہے، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان خطرے میں ہے، ہمارا ایمان خطرے میں ہے، اور میری اور آپ کی کوشش سے ہونی چاہیے کہ کوئی مسلمان اپنے ایمان کا سودا نہ کر لے۔ کہتے ہیں نا کہ مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، ایسا نہ کریں گے، کبھی ایسا نہ کریں گے۔ ایک مسلمان مر جائے گا لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گا۔ تو کیا ایمان کا سودا ہے؟ بھی میری بیٹی میری بہن کا طلاق کا مسئلہ ہے، میرے بھائی کے مسائل ہیں، زمین جائیداد کا بٹوارا ہے، نالی ناپدار میں جھگڑا ہے، میرے ایمان کا جنازہ کہاں نکلے گا؟ میں اپنی بیٹی کے طلاق کے مسائل کو لے کر، اپنے بھائیوں سے جائیداد کے بٹوارے کو لے کر، نالی ناپدار کے جھگڑوں کو لے کر قرآن کے سامنے کھڑے ہونے کے بجائے باطل عدالتوں کے سامنے کھڑے ہو جاؤں، میرے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کیے ہوئے قانون کے مطابق اپنے جھگڑوں کو حل نہیں کرتے، قرآن کہتا ہے کہ یہی تو کافر ہیں، یہی تو فاسق ہیں، یہی تو ظالم ہیں۔
تو آپ تصور کریں تو بڑا کام ہے یہ ہماری سوسائٹی میں. محلے محلے اس طرح کے لوگ ہونے چاہیے. اس پہ بات ہونی چاہیے کہ ہماری نالی ناپدان کا جھگڑا ہوگا, ہماری زمین جائیداد کا بٹوارا ہوگا, ہماری بیٹیوں اور بیٹوں کے طلاق کے مسائل ہوں گے. ہم باطل عدالتوں کو لے کر نہیں آئیں گے. وہ عدالتیں ہمیں بلاتی نہیں ہیں, وہ ہمیں مجبور نہیں کرتی, ہم دوڑ کے جاتے ہیں تو ہمارے معاملے میں ملوث ہوتی ہیں. اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. علماء کو کام کرنے کی ضرورت ہے, اسلامی تحریکوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے, گاؤں سماج کے بڑے لوگوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ کرنے کا کام ہے. اس پہ بات ہونی چاہیے, گاؤں گاؤں بات ہونی چاہیے, محلے محلے بات ہونی چاہیے. ایسی آپ دیکھ لیجیے ادھر 10-15 سالوں سے جو چیز میں نے محسوس کی اپنے گاؤں اپنے علاقے کے بارے میں. میرا اپنا علاقہ ہے, میرا اپنا گاؤں ہے, میرے اپنے لوگ ہیں. کہتے ہوئے کوئی آر محسوس نہیں ہوتی. مجھے لگ رہا ہے کہ اگر میں غلط ہوں گا تو یہ لوگ میری اصلاح کرنے والے لوگ ہیں. اب دیکھیے 20 سال پہلے 30 سال پہلے, بالکل 30 سال پہلے کی بات ہے, جب میرے ابا کی شادی ہوئی, جب میری دادی کی شادی ہوئی, میری اماں جب میرے گھر میں آئی, میری دادی جب اس گھر میں آئی, تو ان گھروں سے ان کے جنازے نکلے. طلاق کی شرح بہت کم تھی, طلاق نہیں ہوا کرتے تھے. طلاق ایک واقعے میں ابھشاپ اور ایک لعنت مانا جاتا تھا, اور ہے بھی. لوگوں کے جنازے نکل جاتے تھے لیکن طلاق کے الفاظ نہیں نکلتے تھے. طلاق کی شرح بھی بہت کم تھی. کبھی کبھی سننے میں آتا تھا کہ فلاں گاؤں میں کسی نے طلاق دے دی, لیکن کوئی طلاق مانگ لے, کوئی عورت طلاق کا مطالبہ کر دے, یہ کبھی سننے میں نہیں آیا. میں نے ان پنچوں سے جو زندہ تھے ان سے ملاقات بھی کی اور کہا بھی ہے, کیا کبھی آپ کے سامنے ایسا معاملہ ہوا کوئی خاتون آئی ہو اور کہہ دی کہ مجھے اس لونڈے کے ساتھ نہیں رہنا؟ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہم ابھی تک کسی ایسے معاملے میں نہیں گئے جہاں خدا کا مطالبہ کیا جا رہا ہو. ہاں طلاق کے معاملے میں ہم جاتے ہیں, لڑکا طلاق دینا چاہتا ہے, لڑکی والے طلاق سے منع کرنا چاہتے ہیں, طلاق لینا نہیں چاہتے, تو ہم جاتے ہیں. ہم نے دیکھا بھی ہے خام خال ایسے واقعات پیش آئے کہ کسی لڑکی نے طلاق کا مطالبہ کر دیا. لیکن ادھر آپ دیکھیے ان 10 سالوں میں معاملہ بالکل پلٹ گیا. طلاق کے مطالبات بڑھ رہے ہیں. ہماری جوان بچیاں شادی کے دوسرے دن طلاق کے مطالبے کرنے لگ جاتی ہیں. زندگی کی گاڑی پہ سوار ہونے سے پہلے اترنے کی کوشش شروع ہو جاتی. کیا لگتا ہے آپ کو؟ کیا آپ کو لگتا نہیں کہ ہمارا سماج اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے؟ کسی وقت دھڑام سے گر جائے گا اور ہمارے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوگا. بچیوں کے حالات آپ کے سامنے, بچوں کے حالات آپ کے سامنے. شادی کی عمریں بڑی چلی جا رہی, عمر ہو گئی شادی نہیں ہو رہی, طرح طرح کے مسائل پیش آ رہے ہیں. ایسے زمانے میں بھی, ایسے حالات میں بھی امت کے سرکردہ لوگوں کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں جنہیں اللہ نے صلاحیتوں سے نوازا ہے, وہ آگے بڑھیں. ایسے کاؤنسلنگ سینٹر ہونے چاہیے, ہر محلے میں ہونے چاہیے, ہر گاؤں میں ہونی چاہیے کہ اگر کوئی بہن طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو ایسا کوئی فرد ہو جو جا کے اس بہن کو سمجھائے کہ طلاق لینے میں کتنا نقصان ہے, تمہاری زندگی خراب ہو جائے گی. اس کو کاؤنسلنگ کہتے ہیں, اس کے بہت سارے پیمانے ہیں, اس پہ بات ہونی چاہیے. یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو کرنے کا ہے, اور مسجد بلال سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے. اللہ پاک نے جس جگہ اس مسجد کو قائم کیا, شاید قائم کرنے والوں نے سوچا نہیں ہوگا کہ آنے والے دنوں میں اللہ پاک اس سے اتنا بڑا کام دے دے گا, لیکن انشاءاللہ ہر مسجد ایک سینٹر بن جانی چاہیے, ہونی چاہیے. یہ ہمارے وقت کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ایک اور کام دیکھیے آپ, ماشاءاللہ پڑھنے والے نوجوانوں کی تعداد بہت بڑی ہے. اسکول جانے والے, کالجز جانے والے, مدرسے جانے والے. جب ہمارے چچا تھے تو ہمارے چچا کے زمانے میں جتنے نوجوان تھے, ہم نے پوچھا آپ نے کب تک کہاں تک تعلیم حاصل کی, تو آپ 5 پڑھ بھی چھوڑ دیا, 6 پڑھ بھی چھوڑ دیا, 7ویں پڑھ بھی چھوڑ دیا, 8ویں پڑھ بھی چھوڑ دیا. عربی اول تک جانے والوں کی تعداد نہ کے برابر تھی, ہائی اسکول انٹر کرنے والوں کی تعداد نہ کے برابر تھی. آج ادھر 5 سالوں میں آپ دیکھیے پڑھنے والوں کی تعداد ماشاءاللہ بڑھی ہے. عربی اول سے لے کر عالم فضیلت تک کی تعداد بڑھی ہے, ہائی اسکول انٹر کرنے والوں کی تعداد بڑھی ہے. لیکن بہت بڑا مسئلہ کیا ہے ہمارے سماج کا؟ کیریئر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے. ایسا کوئی سینٹر ہونا چاہیے جہاں بچوں کو کاؤنسلنگ کی جائے کہ اب ہائی اسکول کے بعد آپ کو جانا کہاں ہے. بچوں کو سرچ کیا جائے, ٹیلنٹ سرچ کیا جائے کہ بچے کے اندر صلاحیت کیا ہے. ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچہ علی گڑھ چلا جائے, لیکن بچہ لکھنؤ جانے پہ مزید ہے, تو کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے.
بچے کی صلاحیت کچھ اور ہے، ماں باپ ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، کاؤنسلنگ کرانے کی ضرورت ہے. آپ کا بچہ ایک بہترین انجینئر بن سکتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ اسے ڈاکٹر بنا دیں. آپ کا بچہ ایک اچھا ڈاکٹر بن سکتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ اسے انجینئر بنا دیں. آپ کا بچہ ایک اچھا عالم دین بن سکتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ اسے صرف مولوی بنا کے اس کی زندگی کو برباد کر دیں. اس طرح کے افراد ہونے چاہیے، اس پہ بات ہونی چاہیے، خطبہ جمعہ میں اس پہ گفتگو ہونی چاہیے، اور ایسے لوگ ہوں جو ایسے نوجوانوں کی کاؤنسلنگ کرنے والے ہوں. یہ بھی بہت بڑا کام ہے. ایک اور کام ہے جو کرنے کا موجودہ زمانے میں. دیکھیے، میں بلریا گنج کی بات کروں چاہے پورے نگر پالیکا کی بات کروں، تقریباً 90 سے زائد مساجد ہیں پورے نگر پالیکا میں. لیکن اس پورے نگر بلریا گنج کے اندر 17-18 مساجد ہیں. آپ مجھے بتا دیجئے کہ بلریا گنج کی کتنی مسجدوں کا رجسٹریشن ہو چکا ہے اور کون سی مساجد نان رجسٹرڈ ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے حالات ایسے رہیں گے؟ مذہبی عبادت گاہوں کے تعلق سے جلد وہ قانون آنے والا ہے کہ اگر آپ کی مسجد کسی سوسائٹی کے اندر میں رجسٹرڈ نہیں ہے تو سرکار اس پہ تالا لگانے کے لیے کھڑی ہوئی ہے. پھر ہم سرکار کو دوش دیں گے، سرکار کی غلطی مانی جائے گی. ہم نے کیا کردار ادا کیا ہے؟ ہم کون سا رول پلے کر رہے ہیں؟ اللہ پاک نے جو مہلت دی اس مہلت پہ کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے. ٹرسٹ بنائیے، سوسائٹیاں بنائیے، لوگوں کو جمع کریے. ابھی بھی اس کے راستے کھلے ہوئے ہیں. ابھی تو وقف بورڈ کے راستے بند ہو گئے نا، وقف بورڈ کے راستے بند ہو گئے. اب کوئی مسجد وقف بورڈ میں رجسٹر نہیں ہو سکتی جب تک سپریم کورٹ معاملہ چل رہا ہے، یعنی کتنے سالوں تک چلے گا. لیکن ابھی بھی سوسائٹی بنانے کے راستے کھلے ہیں. چیف فنڈ کھلا ہوا ہے، آپ کا سرگی تحصیل کھلی ہوئی ہے. آپ جائیے، ٹرسٹ بنائیے، 7 سے لے کر 9 لوگوں کو جمع کریے، اپنی مسجد کا رجسٹریشن کروا لیجیے، اس کے کاغذات درست کروا لیجیے. یہ رشوت آپ کے لیے ایک نعمت، اس کا فائدہ اٹھا لیجیے تاکہ آپ کے مساجد محفوظ رہ جائیں. تو مساجد کے تحفظ کے لیے ہمارے درمیان بات ہونی چاہیے، کمیٹیاں بننی چاہیے، گاؤں بن جائیں، محلے بن جائیں، پورے علاقے کی ایک کمیٹی بن جائے، چاہے 10 کمیٹیاں بن جائے، بننے دیجیے. آپ ایک بڑا کام ہے. ایک اور کام ہے کرنے کا جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، بتا کے بات ختم کروں گا. بہت سارا کام ہے لیکن ایک اور کام ہے. پتہ ہے کیا؟ ہمارے یہاں کوئی قانونی سیل نہیں، کوئی لیگل ایڈوائزر ہمارے یہاں نہیں. بتا دیجیے آپ کے بلریا گنج میں کتنے اچھے وکلا ہیں، سول کورٹ کے کتنے وکلا ہیں، ہائی کورٹ میں کتنے وکلا ہیں، سپریم کورٹ میں بلریا گنج کا کوئی وکیل ہے؟ آپ بتا دیجیے. تو ہماری اس کمیونٹی کو، ہمارے علاقے کو میں کہتا ہوں کہ علماء سے زیادہ اب وکلا کی بھی ضرورت ہے. یہ وکلا نہیں ہوں گے تو علماء محفوظ نہیں رہیں گے، یہ وکلا نہیں رہیں گے تو یہ مساجدیں محفوظ نہیں رہیں گی، یہ وکلا نہیں ہوں گے تو مدارس محفوظ نہیں رہ پائیں گے. تو وکلا کی ٹیم تیار کریے. آپ کا بچہ گھوم رہا ہے، کمیٹیاں بنائیے، لوگوں سے 5 روپے کی بھیک مانگیے. ہم اس علاقے میں وکلا کی ٹیم تیار کرنے جا رہے ہیں. بنائیے کمیٹیاں، سوسائٹیاں بنائیے، 50 لوگوں کو شامل کر لیجیے کہ آپ کو مہینے میں 50 روپیہ دینا ہے. 50 لوگوں نے مہینے میں 50 روپیہ دیا، 5000 جمع ہو جائے گا، 2500 جمع ہو جائے گا. 100 لوگوں نے دیا، 5000 جمع ہو جائے گا. 100 روپیہ دیا، 10000 جمع ہو جائے گا. بچوں کی فیس دیجیے. کوئی بچہ وکیل بننا چاہتا ہے، آپ اس کا استقبال کریے، آپ اس کو ہنٹ کریے، آپ اس کو حوصلہ دیجیے، آپ اس کی پریپریشن کا خرچہ برداشت کریے. یہ بحیثیت قوم یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچے کے لیے تو میں بھی جیتا ہوں، اپنے بچے کی تعلیم کا خرچہ تو میں بھی برداشت کرتا ہوں. ایک جانور بھی اپنے بچے کو کھانا کھلا لیتا ہے. یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. قوم کے بچوں کو پریپیئر کرنے کے لیے، قوم کے بچوں کو تیار کرنے کے لیے ہم نے کتنی قربانیاں دینی ہے، ہم نے کتنی بات کرنی ہے، اس پہ بات ہونی چاہیے. یہ بھی بہت بڑا کام ہے لیگل سے. جب تک وکلا نہیں تیار ہو رہے، وکلا کی کھیپ تیار ہونے میں 3 سال لگ جائے گا. اگر آج سے آپ نے فیصلہ کر لیا تب وکلا کی ٹیم تیار کریے. سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، سول کورٹ کے وکلا کا ایک گروہ بنائیے. جماعت اسلامی موجود ہے، ان کی ایک لیگل سیل ہے، ان کے نمبرات رکھیے. آپ جمعیت علماء کی لیگل سیل ہے، ان کے نمبرات رکھیے. آپ ہر گھر میں نمبرات ہو تاکہ پولیس آپ کو پریشان نہ کرے، حکومتیں آپ کو پریشان نہ کریں. آپ کے معاملے تھانے میں حل ہونے کے بجائے کورٹ میں حل ہونے چاہیے. اس بات کا مزاج پیدا کریے. آپ یہ کرنے کا کام ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے. تو اللہ پاک نے مساجد کی شکل میں، مدارس کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، کھیتیوں کی شکل میں
جو نعمت دی ہے اس نعمت کے حفاظت کے لیے آپ جتنے راستے اختیار کر سکتے ہیں جو آسان ہے ان کو اختیار کریے. اللہ پاک انشاءاللہ آپ کی مدد کرے گا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے ظاہر عمل کرنے کی توفیق دے دے. اللہ تعالیٰ مجھے میری ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق دے دے. اللہ پاک اس مسجد بلال کے مصلین اور ذمہ داروں کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق دے دے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس پورے علاقے کے مسلمانوں کو بیدار کرنے ہونے کی توفیق اور طاقت دے دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العلی العظیم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك البر الرؤوف الرحيم. صدق الله العظيم.